شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہیڈ فونز لگا لیں اور آیت الکرسی کا حصار کر لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی کراچی سے سائمہ شیئر کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہیں، ہم لوگ کراچی ناظم آباد کے رہنے والے ہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ یہ آج سے 20 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی خالہ کی فیملی بھی رہتی تھی۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر ہم 2 فیملیز کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں تھا۔ گھر چھوٹا تھا اور ہم لوگوں کی فیملی بڑی تھی۔ بہت مشکل سے ہم لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری خالو سعودی عربیہ گئے تو خالہ کو ہمارے پاس شفٹ کر دیا۔ جب ہم لوگوں کا وہاں پر چھوٹے گھر میں رہنا مشکل ہو رہا تھا تو خالہ نے کہا کہ ہم دونوں فیملیز مل کے ایک بڑا گھر رینٹ پر لے لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی ایک پورشن میں رہ سکیں اور ایک پورشن میں ہم لوگ رہ لیں۔ امی نے کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ دن رات ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کوئی ایسا گھر ملتا ہی نہیں تھا۔ جتنے بھی گھر ملتے تھے، کسی کا اوپر والا پورشن ملتا تھا، کسی کا ایک گراؤنڈ فلور پورشن ملتا تھا، تو وہاں پر بھی 2 فیملیز کا رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، کرتے کرتے سردی کا موسم آ گیا۔ نومبر کی 7 تاریخ تھی جب پراپرٹی ڈیلر کی کال آئی میرے ابو کو۔ اس نے کراچی مغل پورہ میں ایک گھر بتایا۔ ابو جانتے تھے مغل پورہ جو علاقہ تھا تھوڑا دور اور بہت زیادہ جیسے ایک پرانا سا علاقہ تھا۔ بہرحال ابو نے کہا کہ وہاں پر ایک گھر کا پتہ چلا، ڈبل سٹوری گھر ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں جا کے۔ ابو اور میرے بھائی جو ہیں وہ گھر دیکھنے چلے گئے۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد وہ واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں گھر تو بہت بڑا ہے، ہم لوگوں کی فیملی کے لحاظ سے بہت بیسٹ گھر ہے، اور اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ گھر ہے پرانا لیکن گھر ہے صاف ستھرا، تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ دیکھ لو اس گھر کو۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے اب ہم ساری فیملی نے وہ گھر دیکھنے جانا تھا۔ اگلے دن 3 بجے کے قریب ہم لوگ پوری فیملی وہ گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ خالہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم لوگ اس گھر پر پہنچے، گھر جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہاں سے خاصا دور تھا۔ بہرحال ہم لوگ اس علاقے کی طرف گئے۔ تنگ تنگ گلیاں تھیں اور پرانا ایسا علاقہ تھا۔ وہاں پر وہ گلی میں گھر تھا ایک۔ گھر کو جا کر دیکھا، گھر اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، بس پرانے طرز طور کا بنا ہوا تھا، برآمدے والا گھر۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ابو اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف نیچے والا پورشن دیکھا تھا تو ہم لوگوں کو پسند آ گیا۔ ڈیلر نے یہ بتایا تھا کہ اوپر والا فلور بھی سیم اسی کنسٹرکشن پر بنا ہوا ہے، اوپر نیچے سے اس کا جو میپ ہے، نقشہ ہے، وہ سیم ہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ابو سے کہا کہ ہم لوگوں نے اوپر سے بھی دیکھنا ہے۔ ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گئے۔ اوپر بھی 3 کمرے تھے، ایک کچن تھا، واش روم تھا اور صحن بھی تھا اور ایک برآمدہ بھی۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی جا کر کمروں کے دروازے کھولے، ایک کونے والا کمرہ تھا کچن کے ساتھ۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر جھاڑو رکھا ہوا تھا۔ عجیب طریقے سے جھاڑو کو رکھا ہوا تھا۔ وہ چیز دیکھ کر ہمیں بڑا عجیب لگا کہ جھاڑو کون ایسے رکھتا ہے۔ بہرحال لوگوں نے جیسے وہ جھاڑو اتار کر نیچے رکھا، ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے باہر سے کوئی آواز آتی ہے۔ بڑی عجیب سی آواز تھی، مرد عورت کی مکس بھاری سی کوئی آواز تھی۔ ہم لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا۔ اوپر والا حصہ جو تھا وہ زیادہ پرانا لگ رہا تھا نیچے والے حصے سے، جیسے اوپر والا حصہ جو فیملی پہلے رہتی تھی انہوں نے بہت زیادہ یوز کیا ہو۔ ابو نے کہا کہ گھر اچھا فائنل کر لیتے ہیں اسی گھر کو، پھر اس رینٹ میں اتنا بڑا گھر نہیں ملے گا۔ خالہ نے بھی کہا، امی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ گھر ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم لوگ لے لیتے ہیں۔
گھر کو فائنل کر لیا گیا، ابو نے نیکسٹ ڈے ڈیل وغیرہ کر لی جو بھی ان کا تھا۔ اب ہم لوگوں نے تقریباً 5-6 دن تھے ہمارے پاس اس گھر کو اس گھر میں شفٹ کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے سامان وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا، تقریباً 5 دن میں ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کر لیا۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کیا، وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے ساری سیٹنگ شروع کر دی، ہم لوگوں نے اپنے حصے کی سیٹنگ کر لی۔ خالہ نے کہا کہ میں اوپر والا پورشن لے لیتی ہوں، بچے ہیں چھوٹے اوپر کھیلتے رہیں گے چھت پر، دھوپ ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، اس لیے سردی کا موسم ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، پورا گھر ہی ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگ کون سا کوئی الگ الگ ہیں، اوپر رہو نیچے رہو۔ نیچے 3 کمرے اور ایک ڈرائنگ روم بھی تھا۔ خالہ کو اوپر والا حصہ دے دیا، کیونکہ خالہ کو یہ تھا جیسے میرے بھائیوں کے دوست وغیرہ آتے ہیں تو چلو ڈرائنگ روم میں بیٹھ لیا کریں گے۔ گھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی فی الحال خالہ ہمارے ساتھ ہی سو رہی تھی، 1-2 دن لگے، ہم نے خالہ کا بھی پورشن سیٹ کر دیا۔ جس وقت ہم لوگوں نے خالہ کے اوپر والے فلور کی صفائیاں شروع کی، جھاڑو ہم نے وہی والا یوز کر لیا جو ادھر پڑا ہوا تھا، اسی جھاڑو سے ہم لوگوں نے کمرے میں جھاڑو لگانا شروع کیا۔ جب ہم لوگ وہ جھاڑو لگاتے تھے، جتنی مٹی نکالتے تھے اتنی ہی مٹی پیچھے پڑی ہوتی تھی، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جھاڑو کام ہی نہیں کر رہا۔ حالانکہ جب اس کو فرش کے اوپر جھاڑو لگا رہے ہوتے تھے اس سے بھی مٹی آگے جاتی تھی، لیکن دوبارہ اگر کمرے میں دیکھتے تھے تو کمرے کا فرش ویسے ہی گندے کا گندا تھا۔ پھر نیچے سے جھاڑو لے کر آئے، خالہ نے کہا یہ پرانا جھاڑو ہے، اس کے تنکے ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ ہم لوگوں نے جھاڑو باہر پھینک دیا، نیچے سے جھاڑو لا کر صفائی کی، پورا گھر دھویا، صاف کیا، ان کا سامان سیٹ کیا۔ شام تک ان کا فلور بھی سیٹ ہو گیا۔ اب وہ جھاڑو باہر ہی تھا، 1-2 دن لگے ایڈجسٹ ہونے میں۔ ظاہری بات ہے جب کسی نئے گھر میں جاتے ہیں تو 1-2 دن لگتے ہیں وہاں پر سیٹ ہونے میں۔ خالہ جب اپنے والے حصے میں سوئی اوپر، وہ کہتی ہیں کہ جو ہی رات کا ٹائم ہوا مجھے ایسا لگا جیسے باہر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ جھاڑو لگانے کی مجھے آواز آئی، 2:30-3 بجے کا کہتی ہیں ٹائم تھا۔ بڑے مجھے جھاڑو کا شور ڈسٹرب کر رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، ایسا لگا جیسے باہر برآمدے سے لے کر صحن تک کوئی صفائی کر رہا ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 2:30-3 بج رہے تھے۔ کہتی میں اٹھی، میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا، مجھے باہر کوئی بھی نظر نہیں آیا اس طرح سے کہ کوئی صحن میں موجود ہو۔ پھر کرتے کرتے جیسے ایسا لگا کہ کوئی جھاڑو اس طرف لے آیا کمرے والی کھڑکی کی طرف۔ کہتی میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، مجھے کالے رنگ کا کوئی بیٹھا ہوا وجود نظر آیا اور ایسے تھا جیسے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ کہتی میں تھوڑی سی ڈر گئی کہ یہ جھاڑو کون لگا رہا ہے باہر۔ ایک دم سے خالہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ کہتی اگلے لمحے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح جب خالہ جاگیں تو جھاڑو جو تھا بالکل ہم لوگوں نے سامنے جہاں پر وہ سارا کچرا وغیرہ جمع کیا تھا وہاں پر رکھا ہوا تھا، لیکن جھاڑو ان کی کھڑکی کے قریب پڑا تھا جہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے وہاں سے صفائی کی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ چھت بھی سارا صاف کیا ہوا تھا۔ خالہ نے آ کر ہم لوگوں کو بتایا، ہم لوگ بھی اوپر گئے، ہم لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹس کی۔ اب یہ پہلی رات تھی انہیں اوپر اکیلے، وہ بڑی حیران بھی ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، ایسے ہو کیسے سکتا ہے۔ امی نے کہا کہ وہ سارا کچرا وہاں پر جمع ہے، جو چیزیں ہیں پھینکنے والی وہ پھینک دو، باقیوں کو جلا دو، کیونکہ کب تک یہ چیزیں ساتھ ایسے وہ کچرا پھر جمع کرتے رہے تو وہ زیادہ بن جاتا ہے۔ خالہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، بچے بھی کھیل رہے تھے، اب وہ جتنا وہاں پر کچرا جمع ہوا تھا اس کو آگ لگائی۔ خالہ نے کیا کیا، وہ جو جھاڑو تھا اس جھاڑو کو بھی اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیا اور جھاڑو بھی جلا دیا۔ جو ہی وہ جھاڑو جلایا اس میں سے ایسی آوازیں آئی جیسے چیخ نکلی ہے، جیسے واضح طور پر کوئی چیخا ہے، کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اسی ٹائم خالہ کے کچن میں جیسے کانچ کا گلاس تھا، بڑی زور سے کسی نے شیلف سے اٹھا کر فرش پر مارا۔ جب وہ کانچ کا گلاس ٹوٹا ہم لوگ تو بھاگے کچن میں کہ کچن میں کون ہے، بچے بھی باہر تھے۔ جا کر دیکھا تو سامنے 4 گلاس پڑے تھے، 5واں گلاس وہ تھا جس کو زمین کے اوپر کسی نے بڑے زور سے پٹکا تھا۔ کیسے گرا وہ ٹرے میں پڑا ہوا تھا، کوئی سمجھ نہیں، اس کے گرنے کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گر کیسے سکتا ہے، کس نے گرایا ہوگا۔ خالہ تھوڑی سی ڈر گئی کہ یہ گلاس کیسے گر گیا۔ اس کے بعد امی بھی اوپر بھاگی آئی، وہ سارا کانچ وغیرہ جمع کیا۔ بس وہ جھاڑو چلانے کے بعد ہمارے اس گھر میں جہاں پر ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے بہت زیادہ پرسرار واقعات شروع ہو گئے۔ جیسے ہی رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا، ہم لوگوں کا
जो नीचे वाला हिस्सा था ऐसे लगता था सीढ़ियों में कोई झाड़ू लगाता है। एक औरत थी, औरत, काले स्याह कपड़े थे उसके, और जहाँ पर नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर 2 बाथरूम थे। एक बाथरूम उन लोगों ने बंद किया हुआ था, उसके आगे दरवाजे के आगे कुछ ईंटें जोड़कर उसको बांधा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे उस तरफ से किसी औरत की आवाज़ें आई हैं। पहले रात भी हम लोगों को आवाज़ें आई, अगली रात भी हमें ऐसा लगा जैसे कोई उधर है, कोई बोल रहा है। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, उसके अंदर से आवाज़ें आती थी। जिस रात हम लोगों को आवाज़ आई कि कोई झाड़ू लगा रहा है, साथ कोई औरत बोल भी रही है, जब हमें आवाज़ें आई अम्मी भी उठ गई, मैं भी उठ गई। हम लोगों ने जैसे बाहर निकल कर देखा, उसी बाथरूम के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। हालांकि वो बंद था, उसका दरवाज़ा बांधा हुआ था। उसके हाथ में झाड़ू था और वो दीवार के ऊपर झाड़ू लगा रही थी, जैसे दीवार को झाड़ते हैं, साफ करते हैं। अम्मी ने कहा ये औरत कौन है, तुम्हारी खाला तो नहीं लग रही? मैंने कहा अम्मी खाला ने इतनी रात को झाड़ू लेकर क्या करना है? इतने में जैसे वो सीढ़ियों की तरफ गई और ऐसा लगा सीढ़ियों में झाड़ू कोई लगा रहा है। अम्मी ने अब्बू को जगाया कि भाई हमें एक औरत नजर आई है काले कपड़ों में, उस बाथरूम के पास खड़ी थी, उसके हाथ में झाड़ू था। पहले वो दीवार पर लगा रही थी, अब सीढ़ियों में कोई झाड़ू लगा रहा है। अब देखें तो सही क्या मच रहा है। जो ही अब्बू उठे, डरते डरते बेचारे बाहर आए, हम भी उनके पीछे थे। आगे झांक कर देखा, सीढ़ियों में कोई भी नहीं था। और जो झाड़ू है उस सीढ़ियों में दीवार के पास ऐसे था जैसे किसी ने बांध कर लटकाया हुआ है। वो सीढ़ियों में ऊपर जहां पर बल्ब लगा हुआ था वहां पर एक कील लगा हुआ था। झाड़ू को कील के साथ जैसे किसी ने लटका दिया हो। इतना वो डरावना मंजर था, इतना वो अजीब लग रहा था कि ऐसे कौन कर सकता है, कौन करेगा ऐसे। अम्मी ने अब्बू से कहा कि आप सीढ़ियों में ना जाएं, मुझे तो ये कोई और मामला लगता है। अब वो भी आगे नहीं गए क्योंकि वो भी डर गए कि ये झाड़ू इस तरह से ऊपर कैसे हवा में, हम लोग समझ रहे थे हवा में झाड़ू लटक रहा है, क्योंकि उस कील का उस टाइम किसी के दिमाग में था ही नहीं। हम लोग जाकर सो गए, थोड़ा डर भी गए। अगली सुबह जब जाके सीढ़ियों में जाकर देखा तो वो झाड़ू जहाँ पर स्विच बोर्ड था बल्ब का, उसके साथ एक छोटा सा कील लगा हुआ था, उसके ऊपर लटक रहा था। वहां से उतार कर अम्मी ने नीचे फेंका। खाला से जाकर बात की तो खाला कहती है कि बड़ा अजीब रात को काम हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर बरामदे में कोई मौजूद है। बार बार जैसे कोई, ये जो मेरी जूती पड़ी हुई है ना सामने, ये जूता पहनकर कोई चलता था। यदि मैं डर गई, मैंने तो डर के मारे पूछा भी नहीं कि बाहर कौन है, कहीं चोर ना हो कोई। फिर कहती मुझे चारपाई, ऐसे लगा चारपाई को किसी ने सहन में बिछाया है। मैं फिर भी बाहर नहीं निकली। अम्मी ने खाला को बताया कि रात को हमने बाथरूम के पास एक औरत को खड़े देखे। ये भी हाल ही में रिसेंटली ये काम शुरू हो गया, वो झाड़ू जलाने के बाद वो जाहिर होगी जो भी चीज थी। इसके बाद अब्बू ने कहा कि अभी तो बिल्कुल नया नया घर हम लोगों ने लिया, हफ्ता भी नहीं हुआ तो ये क्या मामला शुरू हो गए हैं। सब डर भी रहे थे, परेशान भी थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद अब्बू ने कहा खाला को कि तुम भी नीचे सो जाया करो, बेशक दिन ऊपर गुजार लिया, सो नीचे लिया। खाला कहती नहीं, मैं कमरे का दरवाज़ा खोलती नहीं हूँ, जो भी है अगर कोई मखलूक है भी सही तो जब हम उसे तंग नहीं करेंगे तो वो हमें क्यों तंग करेगी। अम्मी कहती तुम्हें वो झाड़ू जलाना नहीं चाहिए था, तो इस वजह से वो चीज़ पीछे ना लग गई हो। खाला थोड़ी डरने लगी कि अब मैं क्या करूँ, झाड़ू तो मैंने जला दिया है। बहरहाल अम्मी ने कहा कि हम लोग 1-2 दिन तक घर में कुरान ख्वानी करवाएंगे। अभी किसी के भी ज़हन में ये चीज़ नहीं थी कि किसी आमिल को लेकर आए या किसी साहिब इल्म को लाए। अपने तरफ से भी हम लोग सब जो बातें सोच रहे थे बस वही थी। इसी तरह से अगली रात आ गई। दिन भर बिल्कुल घर नॉर्मल होता था। दिन में हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर किसी चीज़ का बसेरा है या यहाँ पर कोई जिन्नात है या ऐसी कोई मखलूक है। हाँ, वो बाथरूम थोड़ा सा हमें पुरसरार लगा था कि क्यों बंद है। फिर हमें लगा कि शायद यूज में नहीं होगा इसलिए बंद कर दिया होगा। सर्दी के मौसम में भी उसी बाथरूम के दरवाजे के ऊपर बहुत ज्यादा छिपकलियां होती थी। पूरे घर में किसी दीवार पर, किसी कोने में कहीं भी कोई छिपकली नजर नहीं आती थी, लेकिन वो जो बाथरूम का कोने वाला दरवाजा था उस पर इतनी गंदी गंदी छिपकलियां होती थी, एकदम से जाहिर हो जाती थी, एकदम से गायब हो जाती थी। मैं तो डर के मारे वहां से गुजरती भी नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता था। उसी एक रात की बात है। खाला जो है 9 बजे का टाइम था, खाला ने मुझे आवाज़ दी
साइमा ऊपर आओ, उन्होंने कुछ चीज़ बनाई थी। तो मैं ऊपर गई खाला के पास। जैसे मैं खाला के पास ऊपर गई, खाला ने वहाँ पर खाने वाली मेरे लिए कुछ चीज़ बनाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नूडल्स पसंद थे, तो खाला ने मेरे लिए स्पेशल नूडल्स बनाए थे। तो उनमें उन्होंने कुछ बहुत सी चीज़ें डालकर मुझे चाइनीज़ स्टाइल में बना कर दिए नूडल्स। मैं और खाला बैठकर खाने लगी नूडल्स। एकदम से खाते खाते खाला का ना चेहरा अजीब सा होने लगा, ऐसे जैसे वो पहले बिल्कुल सकते में आई और मुझे टिकटिकी बांध के देखने लग गई। मैं बातें कर रही थी उनके साथ, एकदम से जब उनका वो चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हुए, मैं उनको गौर से देखने लगी और मैंने कहा, खाला क्या हुआ आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो बस मुझे देखती ही जा रही थी और उनकी नज़रें भी बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। मुझे लगा शायद कि मुझे तंग कर रही है। मैंने कहा, खाला ना डराए ना, मुझे डर लगता है, आपको पता है, आप मुझे क्यों डरा रही हैं? कभी भी उन्होंने ऐसा मजाक मेरे साथ नहीं किया था। फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे खाला हंसने लग गई। हंसते हंसते खाला इतने अजीब अंदाज में हंसी। खाला का जब वो हंसने के स्टाइल में उनका चेहरा खुल रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। मेरी चीखें निकल गई, मैं डर गई। मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी पता नहीं खाला को क्या हो गया, जल्दी से ऊपर आई। अम्मी भागी भागी ऊपर आई। अम्मी ने देखा तो अस्तगफिरुल्लाह, खाला का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उनकी रंगत साफ थी, लेकिन उस वक्त उनका चेहरा बहुत ज्यादा स्याह कलर का हो गया था। एकदम से हुआ ये सब, चेहरा एकदम से स्याह कलर का हो गया और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों का रंग बिल्कुल येलो कलर का हो गया, पीले रंग की आंखें हो गई हैं, आई बॉल जो होता है। हम लोग तो चीखें मारने लग गए। अम्मी भागी भागी अलमारी से कुरान पाक निकाल कर ले आई। जो ही अम्मी कुरान पाक लेकर आई, एकदम से खाला को इतनी जोर से झटका लगा, बेड से नीचे गिर गई और चीखें मारने लग गई। कहने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे चिल्ला रही थी। कुरान पाक अम्मी ने ऊपर उनके कमरे में अलमारी थी, उसके ऊपर रखा और जल्दी से खाला को उठाया। अबू भी ऊपर आ गए, भाई भी ऊपर आ गए। खाला के बच्चे रोने लग गए। उनको उठाया, वो कांप रही थी, बहुत बुरी तरह कांप रही थी, पसीने छूटे हुए थे, ठंड का मौसम था और ऐसे तरह से उनके हाथ पांव कांप रहे हैं। हमने उनके हाथ पांव मलने शुरू किए। अब्बू को मैंने सारी बात बताई कि हम लोग तो ऐसे नूडल्स खा रही थी, हंस खेल रही थी, पता नहीं खाला को क्या हो गया। अब्बू कहते हैं कहीं ये नूडल्स खाने की वजह से तो नहीं इनको कोई तकलीफ हुई? मैंने कहा नहीं, इसका चेहरा बदल गया था और जिसको मैं कुरान पाक लाई, उसको किसी चीज ने उठाकर नीचे पटकाया। उनके हाथ पांव दबाते रहे, जरा कंधे दबाते रहे कि वो थोड़ी नॉर्मल हो। जैसे वो नॉर्मल हुई तो वो रोने लग गई। हम लोगों ने पूछा कि बताएं क्या हुआ आपके साथ, आपको एकदम से हो क्या गया था? मैंने उन्हें कहा कि हम तो बातें कर रही थी। कहती जिस वक्त हम लोग बातें कर रहे थे, एकदम से मुझे एक रोशनी सी नजर आई। रोशनी ऐसे थी जैसे कोई दिया या कोई कैंडल जलाकर बाहर खड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे, जैसे तुम जिस रुख में बैठी थी मेरे पीछे दरवाजा खुला था। कहती इतने में एक औरत अंदर दाखिल हुई, बहुत काले से चेहरे वाली। अब मैं इसको सिर्फ देख रही हूँ और मुझे वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था कि कोई चीज़ जैसे मेरी आंखों के जरिए मेरे जिस्म में जा रही है और मुझे वो ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म को जकड़ती जा रही है। जैसे जैसे वो मेरे अंदर वो जा रहा था, जो कुछ भी था, धुआं सा था या जो भी था, कोई रोशनी थी, वो औरत गायब हो गई। उसके बाद वो कहती है मुझे तो कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं चीख रही थी और तुम्हें कह रही थी कि मेरी मदद करो, देखो मेरे ऊपर कोई औरत सवार है। वो मैंने खाला को कहा कि नहीं, आपकी तो आंखें बदल गई थी, आप इतने डरावने अंदाज में हंस रही थी, आपका ये जो दहाना है, जो आपके होंठों वाली जगह, ये इतनी बड़ी जैसे खुल के अजीब सी हो रही थी और डर लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा चेहरा हो रहा था। फिर अम्मी ने कहा कि मैं कुरान पाक लाई हूँ। उस वक्त तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा काला सा लग रहा था। अम्मी ने खाला को दम करना शुरू कर दिया। जो ही अम्मी ने दम किया, अम्मी कहती है मुझे ऐसा लगा मेरे सर में किसी ने थप्पड़ मारा बहुत जोर से। अम्मी थोड़ी डर गई। अबू ने कहा कि नहीं आप दम ना करो, कोई चीज़ इन पर आई है जैसे। खाला बहुत डर गई। अम्मी ने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, ऊपर नहीं तुमने रहना। बच्चों को लिया, खाला को लिया, नीचे आ गए। जैसे ही वो रात खाला नीचे आई हमारे पास, ऐसे लग रहा था कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर कोई मौजूद है और वो जो कोई भी था, चारपाई को उसने घसीट कर बरामदे की तरफ कोई लाया और ऐसे लगा उनके कमरों के दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जैसे अब हम लोग एक नीचे वाले हिस्से में बैठे हैं और ऊपर कोई आपकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, वो आवाज़ें आने लगी। एक दो बर्तन गिरने की भी आवाज़ें आई।
ہم سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اوپر نہیں جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابو نے کہا کہ میں صبح کسی صاحب علم کو لے کر آتا ہوں. میں یہ تو بڑی خوفناک یہ تو چیز ہوئی ہے, یہ تو ایسے کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی چیز آئی ہے جس نے جھٹکا دیا اور یہ گری بھی ہے نیچے. خالہ بھی یہی کہنے لگی کہ مجھے واضح طور پر لگ رہا تھا کہ وہ عورت میرے سامنے آئی ہے اور ایک دم سے جیسے میرے جسم کے اندر اتر رہی آنکھوں کے ذریعے, اور مجھے سکتا سا ہو گیا تھا. اتنا لگ رہا تھا مجھے, میرا دماغ میرا شعور مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں چیخ رہی ہوں, میں چلا رہی ہوں لیکن تو میری چیخیں سنی نہیں رہی ہو. دیر رات کے تک یہ باتیں کرتے رہے, ڈرتے رہے. پتہ نہیں رات کے کس پیر ہم لوگ سوئے, صبح جا کے سب ڈرے ہوئے تھے. اس باتھ روم کے آگے کی اینٹیں ہٹی ہوئی تھیں, پتہ نہیں وہ اینٹیں کس نے ہٹائیں. ہم نے تو نہ چھیڑی نہ چھوئی نہ اس طرف گئے. میں تو وہاں پر ویسے بھی چپکلیوں کے ڈر سے بھی نہیں جاتی تھی. پھر یہ ہوا کہ جھاڑو جو ہمارے گھر کا تھا پھر غائب. وہ جو بھی مخلوق تھی جھاڑو اس گھر میں نیچے والے حصے میں نہیں رہنے دیتی تھی. جھاڑو اوپر پڑا ہوا تھا خالہ کی چارپائی کے اوپر, اور خالہ کی ایک چادر تھی, اس چادر کو جیسے جھاڑو کے اوپر لپیٹا ہوا تھا. بہت عجیب منظر تھا وہ. خالہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی, بخار ہو گیا انہیں, بچے بھی رو رہے تھے, بچے بھی جیسے ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ. خالہ نے تو کہا میں نے اوپر والے حصے میں جانا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے, میں نیچے ہی ٹھیک ہوں, سامان وغیرہ بھی اوپر سے لانا خود لے آؤ, میں نے نہیں اب اوپر جانا. تھوڑی دیر گزری, خالہ نے ہاتھ منہ دھویا, امی نے کہا کہ کپڑے وغیرہ بدلو, وہ امی لائیں گے تو ذرا دم وغیرہ کروانا, تم نے تمہارے کپڑوں کا حال نہیں ہے. میں اوپر سے بھائی کے ساتھ گئی, ہم نے ان کی الماری سے کپڑے نکالے, آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہم لوگ گئے. نہ ہم نے جھاڑو کو چھیڑا نہ چادر کو چھیڑا, وہ جیسے تھا چارپائی پر ویسے ہی پڑا ہوا تھا. کپڑے ان کے نکال کر لائے, بچوں کے کپڑے نکال کر لائے, نیچے آ گئے. اب خالہ جب کپڑے بدل کر, وہ کپڑے جیسے انہوں نے بدلے تو اپنے بال ٹھیک کرنی تھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے, ایک دم سے وہ چیخیں مارنے لگ گئی. اتنی زور زور سے چلا رہی تھی, اپنا سر پیٹ رہی تھی جیسے. ہم لوگ بھاگے, ان کو پکڑنے لگے, ان کو سنبھالنے لگے کہ کیا ہو گیا, آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جیسے میں آئینے کے سامنے گئی ہوں میرا چہرہ ہی بدل گیا تھا, بہت ڈراؤنا چہرہ ہو گیا تھا میرا. مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے چہرے میں کسی اور کا چہرہ ہے. وہ بہت ڈراؤنی ہے, اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں, کالا سیاہ چہرہ ہے اس کا. امی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی, مجھے بچا لو, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, میں نے نہیں آئینے کے سامنے جانا. جیسے وہ بیچاری خوف زدہ ہو گئی بہت کہ انہیں کیا ہو گیا. چادر لے کر بیٹھ گئی, آیت الکرسی پڑھنے لگی. جب وہ آیت الکرسی پڑھتی تھی کہتی تھی میرے کندھوں کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ لیتا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے میرے کندھوں کو کوئی دوبارہ, وہ جو کچھ بھی تھا اس نے خالہ کو جکڑا ہوا تھا. امی کو میں نے منع کیا, امی آپ آیت الکرسی نہ پڑھیے گا, کل بھی آپ کو جیسے حملہ کیا ہے کسی نے. اب ہم لوگ ڈریں کہ ہم لوگ کیسے ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھیں. وہ خود پڑھتی تھیں اور ان کے جیسے واضح طور پر بازو ایسے نیچے جھک جاتے تھے. ایک دم انہیں پتہ نہیں کیا, وہ اپنے بچے کو بڑے ڈراؤنے انداز میں دیکھنے لگے. ان کا بیٹا تھا چھوٹا ہادی, اس کو بڑے عجیب انداز سے دیکھنے لگی. میرے بھائی نے اس کو اٹھایا, وہ باہر نکل گیا. کہتی ہے اس کو باہر لے کر کہاں جا رہے ہو, اسے میرے پاس لے آؤ, یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے. ان کا اپنا بیٹا تھا اور اس کو ایسے وہ دکھا رہی تھی جیسے اس کو جانتی نہیں ہے, کوئی اجنبی عورت ہے. اس ٹائم چہرہ وغیرہ کوئی بدلا ہوا نہیں تھا, لیکن چہرہ جو ہے وہ پرسرار بہت لگ رہا تھا, جیسے کسی اور کی آنکھیں ہیں, کسی اور کی باتیں ہیں, کسی اور کے ایکسپریشنز ہیں, بدلا بدلا سب کچھ. اور امی کو بھی کہتی ہیں کہ تم کب آئی ہو یہاں پہ. امی نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہی آئی تھی, تمہیں نہیں پتا میں کب آئی ہوں. منہ کے اوپر دوپٹہ کر کے ہنسنے لگ گئی, ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مار کے پورا منہ ڈھکا ہوا تھا دوپٹے سے, اور ہنسنے لگ گئی. ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. میں تو کمرے میں چلی گئی, امی اب بیچاری پاس بیٹھی تھی, ان کی بہن تھی. اتنے میں تقریباً 15-20 منٹ گزرے, ابو آ گئے ایک عامل کو لے کے. جیسے ابو داخل ہوئے, وہ خالہ نے تو دوپٹہ اٹھا کر اس آدمی کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کو کیوں لے کر آئے ہو, اس کو تو میں جلا دوں گی, یہ کر دوں گی. اس وقت ان کی آواز بدلی تھی. اس وقت ان کی وہ آواز تھی جو آواز جب ہم نے وہ جھاڑو اٹھا کر پھینکا تھا تو باہر سے ایک بھاری سی آواز آئی تھی. مرد عورت کی مکس آواز ہو گئی ان کی. پھر اس کے بعد امی جو ہے, امی سمجھانے لگی کہ کیا کر رہی ہو, دیکھو عامل کو لے کر آئے, ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گی. ایک دم سے جیسے انہوں نے امی کو بہت زور سے دھکا دیا, اللہ نے انہیں بچایا. انہوں نے سر کے بل پیچھے گرنا تھا. ابو نے بھاگ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا.
عامل نے کہا اس کے قریب نہ ہو, یہ اس کے اوپر کوئی چیز آئی ہوئی ہے. ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے. میری تو اندر کھڑے ہوئے چیخیں نکل رہی تھی ڈر سے. وہ جو عامل تھے جیسے ہی انہوں نے خالہ پر دم کرنا شروع کیا, خالہ غرانے لگ گئی. ان کے بچے ڈر گئے, رونے لگے. ان کی بیٹی تھی چھوٹی, وہ بھی رونے لگی. اس کو میں اندر لے گئی. بار بار کہتی تھی مجھے میری بیٹی دے دو, میں نے اس کو لے کر جانا ہے یہاں سے. ان عامل نے کہا کوئی بچہ ان کے قریب ابھی نہیں کرنا فی الحال. تو دم وغیرہ کرنے لگ گئے. جیسے وہ دم پڑتے جا رہے تھے وہ آواز تھوڑی کم ہونے لگی اور کم ہونے لگی. تیسری بار جب انہوں نے دم کیا تو اوپر سے کسی نے وہ جھاڑو اور چادر جسے ہوا میں وہ اڑتے ہوئے نیچے آ کر گرے. وہ جب عامل نے دیکھا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ مخلوق ہے اس گھر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کوئی کام کیا گیا جس سے یہ یہاں پر تھی, یہ اثرات تھے, چڑیل آفت تھی, وہ حاوی ہو گئی اس عورت پہ. اس نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ ابو نے بتایا امی نے کہ یہ جھاڑو تھا, ایک جھاڑو جلا بیٹھے ہیں. اس نے رات کو وہی جھاڑو کسی عورت کو لگاتے دیکھا تھا. یہ پریشان ہوئی, ڈر گئی اور اس نے وہ جھاڑو جلا دیا. کہتے بس یہ جو جھاڑو جلایا ہے وہ مخلوق تھی, وہ اس کی چیز تھی. اس کے ساتھ ہی وہ یہ کچھ چڑیلیں آفتیں ایسی ہوتی ہیں جس گھر میں نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ جھاڑو لگائیں وہاں پر انسان کا جانی نقصان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے وہ جلا دی, اس لیے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جتنی جلدی ہوتا ہے اگر اس کی جان پیاری ہے اس گھر کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ مار دے گی اسے. وہ اس کو زندہ چھوڑے گی نہیں. وہ اس کے جسم پر اتنی شدید حاوی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دے سکتی ہے. وہ اپنے بس میں نہیں ہے, بچوں کو بھی نقصان دے سکتی ہے. اور یہ گلے میں تعویذ نہیں پہنے گی. پانی میں آپ کو دم کر کے دیتا ہوں, اس چیز نے اس کو گلے میں تعویذ پہننے دینا ہی نہیں ہے. اور اس کا جو مین بسیرا ہے یہ والا باتھ روم ہے جس کو بند کیا گیا ہے. یہ باتھ روم کا حصہ بھی کھلا ہے, کسی نے کھولا ہے اس کو. سب کہنے لگے ہم تو اس کے قریب ہی نہیں گئے, نہ ہم لوگ باہر نکلے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے دن کا انہوں نے بند کیا, ہم نے اس کو نہیں کھولا. خالہ کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی, کہتی میں نے کھولا ہے, اس نے مجھے کہا تھا کھول دو, میں نے کھول دیا. وہ عامل کہتا ہے اسی کے ذریعے اس نے یہ کام کروایا. یہ اپنے حواس میں نہیں ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے. اس سے بچے آپ نے بچا کے رکھنے ہیں, بچوں کو جانی نقصان دے سکتی ہے. کوشش کریں کہ اس کو اکیلا سلائیں. اکیلا آپ نے ایسے سلانا ہے, کمرے کی باہر سے کنڈی لگا لیں. کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ اپنے آپ کو نقصان دے سکے. اور یہ جو پانی میں آپ کو دوں گا, اس پانی کے چھینٹے آپ نے کمرے کے چاروں کونے میں مارنے ہیں, پھر یہ اس کمرے میں سوئے. وہ مخلوق اس کو نقصان دینے نہیں دے گی. اور ان عامل نے کہا کہ 3 دن کے بعد میں آؤں گا, پھر عمل کروں گا اور اس کو تعویذ دوں گا. تب تک آپ کوئی گھر ڈھونڈیں. ابھی فوراً تعویذ کی حالت میں یہ نہیں ہے, وہ اس کے جسم کے اوپر ابھی بھی موجود ہے. جو انہوں نے ہمیں پانی دم کر کے دیا, وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ چیز کھائے مانگے اس میں ملا کر دے دیں, کپڑوں پر چھینٹا مار دیں, یہ کچھ نارمل رہیں گی. پھر ایسے ہی کیا. وہ عامل گئے, انہوں نے ہمارے کمرے میں حصار کیا. اب جب انہوں نے ہمارے کمرے میں حصار کیا, خالہ اس کمرے میں پاؤں نہیں رکھتی تھی, کہتی میں نے نہیں آنا اس کمرے میں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ خود بخود جا کر 3 نمبر والے کمرے میں لیٹ گئی. اس کمرے میں 2 کرسی, 1 ٹیبل اور 2 چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی. جا کر لیٹ گئی, کہتی میں نے ادھر ہی سونا ہے. خود ہی کہنے لگ گئی. امی نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر ہی سو جانا. پانی تھوڑا سا ان کو مکس کر کے پلایا, وہ تھوڑی نارمل ہوئی. اپنے بچوں کا پوچھنے لگی. امی نے کہا بچے سوئے ہوئے, دودھ پلایا, وہ سو گئے ہیں. کمرے میں بڑے بہانے سے جا کر چھینٹے مارے, جیسے کیسے ان کو باتوں میں الجھا کر کہ وہ دیکھ نہ لیں. پھر امی نے کہا کہ میں بھی آج ادھر ہی تمہارے پاس سوؤں گی, میں ذرا بچوں کو سلا لوں تو تم کھانا شانا کھا لو. کھانے کے بس 1-2 نوالے لیے, کہتی میں نے نہیں کھانا. اٹھا لیا ہم نے, لیٹ گئی. پھر کچھ دیر ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی رہی. پانی کے چھینٹے آلریڈی مار دیے تھے. رات کو دروازے کے اوپر بھی پانی کے چھینٹے مار کر, جہاں پر وہ کنڈی تھی, دروازہ بند کر دیا. رات بھر خالہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی, چیخیں مارتی رہی, کبھی کسی آواز میں پکارتی, کبھی کسی آواز میں پکارتی. بہت ڈراؤنی آواز تھی ان کی. بڑی مشکل سے ہم نے 3 دن گزارے. 3 دن اس کمرے سے باہر نہیں نکلی. کہتی تھی میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے, یہی میری جگہ, یہی میرا کمرہ, یہی میرا گھر ہے. اس کمرے کو گھر کہہ رہی تھی. کبھی کہیں کہ وہ چارپائی کے نیچے دیکھو کون لیٹا ہوا ہے, کبھی کہیں وہ ان لوگوں کے نام لے رہی تھی جو ان کے خاندان کے وفات پا چکے ہیں. ہم نے سوچا نہیں تھا خالہ کے ساتھ ایسا ہوگا, ہم ان سے اتنا ڈریں گے. 3 دن کے بعد وہ عامل پھر آئے. جن 3 دنوں میں خالہ پر ہم لوگ وہ حصار اور وہ دم اور پانی کرتے رہے, چھت سے کوئی آواز نہیں آئی.
وہ عامل جو تھے خالہ کی چادر اور جھاڑو ایک کالے کپڑے میں باندھ کر رکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس کو کوئی اور نہ کھولے. 3 دن کے بعد وہ آئے ہمارے گھر. اسی کمرے میں گئے. اس کمرے میں گئے خالہ پھر چیخیں مارنے لگی کہ اس کو باہر نکالو, یہ کون آدمی ہے, ادھر کیوں آ گیا یہ وہ. ابو امی نے کہا یہ کوئی عامل ہے, دم کرنے آئے ہیں, بچوں کو بھی تمہیں بھی, ہم سب کو دم کرنے آئے ہیں. پھر کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے پڑھائی شروع کی. اب جب وہ پڑھائی کر رہے تھے آج ان کی حالت ٹھیک تھی, آج وہ مخلوق ان کے جسم سے نکلی ہوئی تھی. تو کہتی ہیں کہ نا آپ تو عامل, آپ مجھے بچا لیں, وہ مجھے بہت ڈراتی ہے. رونے لگتی. کہتی مجھے وہ مخلوق نظر آتی ہے, وہ اس باتھ روم سے نکل کر آتی ہے اور اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے, اس کے جسم پر بال ہیں, اس کا چھوٹا سا قد ہے, گردن والی جگہ پر سوراخ ہے, اس کے ٹیڑھے ہاتھ ہیں, ٹیڑھے ہی پاؤں ہیں, الٹے پاؤں ہیں اس کے. اور مجھے کہتی ہے کہ تم نے جھاڑو جلایا ہے, میں تمہیں بھی مار دوں گی, تمہارے بچوں کو بھی مار دوں گی. اس لیے میں اپنے بچوں سے دور ہوں, میں اپنے بچوں کے پاس نہیں جاتی. جب میں ان کے پاس جانے لگتی ہوں میرے دماغ میں کوئی چیز بولتی ہے کہ ان کو جان سے مار دو, تو آپ میری مدد کریں, مجھے بچائیں. عامل نے کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا, آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. بہرحال پھر انہوں نے دم کیا میری خالہ کو. انہوں نے کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے, گلے میں پہن لو گی. کہتی میں پہن لوں گی لیکن وہ مجھے مارے گی تو نہیں. ان عامل نے کہا کہ نہیں, وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گی, اگر چاہتی ہو کہ تمہارے سامنے نہ آئے تو یہ تعویذ پہن لو, ورنہ وہ تمہیں بھی کہے گی کہ اپنے آپ کو بھی مار لو. کہتی ہاں وہ میرے اوپر حاوی ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی گردن کاٹ لوں. میں نے تو 2-3 بار چھری ڈھونڈی, مجھے چھری مل ہی نہیں رہی. مجھے کوئی چیز بار بار اکسا کر کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دے دو, بچوں کو بھی مار دو. ان عامل نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں یہ تعویذ گلے میں پہنو. جب خالہ نے گلے میں تعویذ پہنا تھوڑی سی ڈری, چیخیں مارنے لگی, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرا گلا کوئی دبا رہا ہے. ان عامل نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہم نہیں کرنا, ڈرنا نہیں ہے. کلمہ پاک پڑھوایا, آیت الکرسی پڑھوائی, ان کو درود پاک پڑھنے کو کہا. بالکل ٹھیک انہوں نے پڑھا. ان عامل نے کہا کہ انشاءاللہ وہ اس سے پیچھے ہٹے گی. گھر کا پوچھا تو ابو نے کہا کہ کوئی گھر نہیں مل رہا, بڑی مشکل سے یہ ملا تھا. ان عامل نے کہا کہ یہ 3 تعویذیں ہی اپنے گھر کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر جلائیں, جلدی گھر کا بھی بندوبست ہوگا. کیونکہ جب ایسی مخلوقات کسی سے بدلہ لینے لگتی ہیں, وہ کسی پر حاوی ہوتی ہیں, تو انہیں انسانوں کو قید کر دیتی ہیں, جکڑ دیتی ہیں ان گھروں میں. بچے بار بار خالہ کے پاس جانے کی ضد کرتے تھے, ان کو بڑے پیار سے بہلایا ہم نے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ابھی ان کے پاس نہیں جانا. اس دن وہ کچھ نارمل ہوئی, تھوڑا سا کمرے سے باہر بھی, پھر اندر بھاگ جاتی تھی. جو ہی ان کی نظر اس باتھ روم کی طرف جاتی تھی ڈرتی ڈرتی اندر بھاگ جاتی تھی. 4-5 دن گزرے, وہ تعویذ چلا, ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا. وہ گھر ناسم آباد میں ہی تھا. ابو نے جا کر دیکھا, اس سے چھوٹا گھر تھا لیکن وہ بھی ڈبل سٹوری میں تھا. ابو نے کہا ٹھیک ہے. عامل نے کہا تھا کہ جو بھی آپ نے گھر لینا ہے پہلے مجھے دکھانا ہے, پہلے میں خود دیکھوں گا, پھر آپ نے اس گھر میں آنا ہے. ابو نے انہیں فون کر کے بتایا کہ ہمیں گھر کا پتہ چلا ہے, تو اب آپ آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل آؤں گا. وہ کل آئی, انہوں نے وہ گھر دیکھا, انہوں نے کہا گھر ٹھیک ہے, اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر چیز حاوی ہے, وہ کوشش کرے گی شاید اس کے تھرو آنے کی. آپ نے اس گھر کو لینے سے پہلے, اس میں شفٹ ہونے سے پہلے قرآن خوانی لازمی کروانی ہے. ابو نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابو نے ایسے ہی کیا, قرآن خوانی کروائی گھر کو سارا. پہلے ہم لوگوں نے صاف کیا جا کے, انہوں نے قرآن خوانی کروائی. اس کے بعد ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے. پھر آہستہ آہستہ خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی. پھر ڈرتی تھی, سوئی ہوئی ڈر جاتی تھی, خواب آتے تھے. اس چیز کا مکمل اثر اس گھر تک ہی ان عامل نے عمل کر کے قید کیا. خالہ کے کچھ بال کاٹے تھے, جو لباس انہوں نے اس گھر میں پہنا ہوا تھا, جب وہ چیز ان پر حاوی ہوئی تھی, وہ لباس اس گھر میں, اس کے اوپر انہوں نے کوئی تحریر لکھی تھی, تعویذ لکھا تھا, ادھر ہی پھینک کر آگے. تو تب گھر اتنا ڈراؤنا تھا, آج بھی کبھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو کچھ خالہ کے ساتھ وہاں پر ہوا, اگر ہم میں سے بھی کوئی جھاڑو جلاتا تو شاید ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا. بہت ڈراؤنا گھر تھا وہ. اللہ کا شکر ہے اگلے گھر میں سب ٹھیک تھا, نارمل تھا. ہم اکٹھے ہی رہتے تھے, اوپر والے حصے میں ہم لوگوں نے سامان جوڑ دیے تھے, ہم لوگ نیچے والے حصے میں رہتے تھے. ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا ہمارے دل میں. خالہ کا تھوڑا سا میموری لاس پرابلم ہوا تھا, باتیں بھول جاتی تھیں, نام بھول جاتی تھیں. 3-4 سال لگے انہیں نارمل ہونے میں, بہت ویک ہو گئی تھی, سر کے بال گر گئے تھے,
چہرے کی رنگت بڑی خراب ہو گئی تھی اس اثرات سے. پھر ان کو مسلسل دم کروایا. پھر اللہ کا شکر ہے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. ان کے جو بیٹی ہے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, بیٹا ان کا جاب کر رہا ہے. خالہ بھی ابھی تک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے چاند کی تاریخوں میں مخصوص میں خواب آتا ہے اس گھر کا, وہی چیز مجھے نظر آتی ہے. اور جب وہ ان کو خواب آتا ہے تب ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے, انہیں بخار ہو جاتا ہے, لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ میری خالہ کی اور ہم لوگوں کی اس مغل پورہ والے گھر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سائمہ آپ کا. اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں, ایسے بہت سے گھر ہوتے ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. نہ چھوڑنے والے بتاتے ہیں نہ رینٹ آؤٹ کرنے والے بتاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایسے گھر لیں کسی صاحب علم کو لے جا کر ضرور دکھایا کریں کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں, کیونکہ بعد میں جس کے ساتھ بیتتی ہے اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. بارشیں شروع ہو چکی ہیں, ٹھنڈ پہلے سے زیادہ ہے. اپنے پیرنٹس کا, بچوں کا اپنا بہت خیال رکھیں. غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. پرندوں کے لیے بھی کچھ دانے پانی کا لازمی انتظام کریں کہ وہ بھی جب بارش کے موسموں میں آئیں تو ان کو بھی کچھ کھانے کو مل سکے. جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھا کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.